یہ دیکھیں انگریزوں نے یا باہر کے ملکوں نے جو ترقی کی ہے وہ کس لیے کی ہے؟ جو قرآن پاک میں آپ اس کو بھی دیکھیں، قرآن پاک میں جتنے بھی انکشافات کا ذکر ہوا ہے، جو چیزیں منکشف ہوئی ہیں وہاں پہ، وہ آج لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو منتخب کیا، کتنے بڑے لیڈر تھے، کتنی باتیں آپ نے ان کے بارے میں سنی ہوں گی، ان کے ریکارڈ میں کتنی باتیں ہیں۔ بلند پایہ وکیل تھے، وہ بہت پیسے کما سکتے تھے، اپنی دنیا کو دنیا کی رنگینی میں کھو سکتے تھے، اپنے آپ کو بہت روشن کر سکتے تھے اس طرف اگر رہتے، کسی چیز کی کمی تھی، لیکن ان کے دل میں بھی بات آ گئی کہ یہ بات ٹھیک ہے، اقبال کا تخیل ٹھیک ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ آج کی یہ تقریب فکر اقبال کی جانب سے پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، اس کا اہتمام خواجہ وحید صاحب نے کیا اور ان کے ساتھیوں نے اور دوستوں نے، اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس پہ ایک سیمینار تو ممکن ہی نہیں، بلکہ اس میں تو کئی کانفرنسیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ہم پچھلے 70-80 سال سے جن حالات میں گزر رہے ہیں، یہ سارا خطہ پاکستان بننے سے پہلے اور بننے کے بعد بھی، اس کی وجوہات کو تلاش کرنا، اپنے مسائل کو دیکھنا، اور اس چیز کا تعین کرنا کہ پاکستان کیا ہمارا نام ہے یا صرف گارے مٹی سے بنے ہوئے گھروں اور زمین کا نام ہے۔ زمینوں کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انسان ہمیشہ تک ساری تاریخ میں اپنی اہمیت زمینوں سے زیادہ رکھتے ہیں، تو ملک انسانوں کا ہوتا ہے۔ اس تناظر میں بہت سی باتیں ہوں گی، اس سے پہلے میں کی نوٹ ایڈریس کے لیے فکر اقبال فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن جناب خواجہ وحید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے اس موضوع کو کھولیں، تاکہ ہم سب مل کر اس بات کو آگے بڑھا سکیں اور کسی نہ کسی نتیجے پر۔ السلام علیکم۔ صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کی نوٹ ایڈریس پیش کرتا ہوں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ میں پروفیشنلی انجینئر ہوں، اور یہ علمی ادبی یہ فصاحت بلاغت میری زبان میں شاید کم ہوگی، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم نے کیونکہ پروفیشنلی انجینئر ہوں، ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، انسٹیٹیوشنز آف انجینئر پاکستان، انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئر پاکستان، اس میں ایگزیکٹوز میں ہوں، تو وہاں ہمارے پروگرام نا انجینئرنگ سبجیکٹس پہ ہوتے رہتے تھے۔ کچھ 14-15 مہینے پہلے ہم نے سوچا کہ یہ پروگرام انجینئرز کے لیے جو ہو رہے ہیں، اس میں علامہ اقبال کو بھی ہم انڈکٹ کریں، اس کی پوئٹری کو بھی، تو اس کے وہاں ہم نے 2-3 سیمینارز کرائے، جس میں ہم نے اقبالیات، آواز آ رہی ہے، جس میں ہم نے اقبالیات کے ماہرین کو بلایا، جس میں ایک نام میں لیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر بصیر امبرین کا، اور پھر ایران کے کونسلر جنرل وغیرہ یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اقبال صلاح الدین صاحب آئے ہوئے تھے، تو 2 ہم نے سیمینار کرائے تھے۔ ان کی باتوں سے میں نے اثر لیا کہ اقبال کا تو تخیل بہت بلند ہے، یہ تو بہت دور کی سوچتا ہے، اور اس کے بارے میں تو صاحب یہ صرف انجینئرنگ کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ تو پھر ہم نے اپنی ایک تنظیم بنائی فکر اقبال فاؤنڈیشن کے نام سے، تو فکر اقبال فاؤنڈیشن کے نام سے تنظیم بنائی، تو اس میں جو کمپلیکیشنز تھیں اس کو بھی ہم نے کوشش کیا اوور کم کیا۔ ایک پہلی بات تو یہ تھی کہ تھنک ٹینک چاہیے تھا، جس میں ہمارے یہ اقبالیات کے پروفیشنلز اس میں شامل ہو سکے، تو چلیں ہماری کوششوں سے کاوشوں سے ہمارا تھنک ٹینک کافی بہتر ہو گیا، اس میں اقبالیات کے جو ماہرین ہیں وہ ہمارے ساتھ ملتے گئے اور وہ بڑھتے بھی گئے ساتھ ساتھ، اور پھر ہم نے بہت بڑے بڑے ایونٹس کیے، اور اس کا ٹارگیٹ رکھا ہم نے اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کو، یعنی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، چیمبرز ہیں، یہاں پہ ہم نے کافی بڑے سیمینارز کیے، اور اقبال کے پیغام کو نوجوان نسل تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ہمارے چونکہ کافی اسٹوڈنٹس ینگ جنریشن ہوتی تھی، تو اس میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ لوگ بڑے غور و فکر سے بات کو سنتے ہیں، تو بس عمل کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ علامہ اقبال بہت صاحب نظر تھے، بڑی بصیرت تھی ان کی، یعنی اپنے وقت میں وہ شخص یہ کہتا ہے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خوب چینی سنبھلنے لگے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا، یعنی چینیوں کے بارے میں اس وقت وہ بات کر رہا ہے، کبھی کہ وہ بات ایسی کوئی وجود میں نہیں آئی تھی،
لیکن وہ اس کی بصیرت اس کو بتا رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ چینی لوگ اوپر آ جائیں گے، یعنی دنیا کی ترقی کی جو قومیں، جب میں اقبال کو پڑھا ہے اس سے یہی پتہ لگتا ہے، جو قومیں جد و جہد کرتی ہیں، صحیح کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں اور اپنی منزل میں مقصود کو حصول کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ اچھا، یہ صاحب بصیرت علامہ اقبال نے ایک یہ بھی لکھا اپنے کلام میں، اس وقت لکھا تھا، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ وہ حالات جو اس وقت انہوں نے بیان کیے آج وہی حالات چل رہے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ شعر کیا تھا ان کا، علامہ اقبال کا، یہ ضرب کلیم میں ہے، غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر۔ اچھا، اب اس کی جو آپ تشریح کریں گے تو اس میں یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ انگریز مسلمان کو گداگر سمجھتے ہیں کیونکہ اس قوم میں تعلیم نہیں ہے، اس وقت کی بات ہے، تعلیم نہیں ہے، نہ فراست ہے، نہ اتحاد ہے، نہ طاقت ہے، نہ ہمدردی ہے، نہ رفاقت ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے اکثر عمرا حضرات جو ہیں، جن کے پاس چار پیسے ہیں، وہ اپنی عیاشیوں میں گم ہیں، اپنی عیاشیوں میں گم ہیں، اور جو اعلیٰ عہدیدار کوئی کسی کو ملا ہوا ہے تو وہ دین سے بیگانہ ہے۔ اور ہماری نکالی میں، اور ہماری انگریز کہتا ہے ہماری نکالی میں مست ہیں، جاگیردار اول درجے کے ضمیر فروش اور خطابات کے لالچی ہیں، ہمارے افکار و خیالات کی فی حقیقت گدائی کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، یعنی یہاں تک کہ کاسا اپنے کالجوں اور اسکولوں کی امداد کے لیے کاسا گدائی لے کر ہماری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہم سے درپردہ بھیک مانگتے ہیں۔ انگریز یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان بیکاری ہے، یہ کبھی انگریزوں سے ملازمتیں مانگتا ہے، کبھی اسمبلی میں اپنی نشستیں بڑھانے کی بات کرتا ہے۔ اور دوسری بات دیکھ لیں، ہندو تو یہ سمجھتا تھا کہ سارا ہندوستان ہمارا ہے اور یہ اس پہ یہ لوگ جو ہے یہ اجنبی ہیں، ان کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یعنی یہ اقبال کا تصور اس وقت کا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لوگ کیا ہیں، کیسے ہیں، وہ یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے۔ تعلیم کے میدان میں کوئی خاص ترقی نہیں ہو رہی، نہ تعلیم آگے بڑھ رہی۔ اچھا، میں یہ بھی اسی کی شعر میں بات لکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، تقدیر قوموں کے اعمال دیکھتی ہے، تقدیر قوموں کے اعمال دیکھتی ہے، جو قومیں جد و جہد میں سرگرم رہتی ہیں، ہمت و جان بازی اور سرفروشی سے کام لیتی ہیں، وہ یقیناً ترقی اور عروج پاتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم لوگ بڑے کسلان ہو گئے ہیں، بڑی سستی ہماری طبیعتوں میں آ گئی ہے، ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی۔ علامہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بقا اور استحکام صرف اسلام اور اسلام سے وابستہ ہے، اور احیاء اسلام کا واحد ذریعہ تجدید ایمان ہے، اور ایمان کا واحد منبع سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ دور حاضر میں احیاء قرآن کا ایک نہایت اہم اور مؤثر ذریعہ اگر ہے تو وہ فکر اقبال ہے۔ میں نے یہ ہمارے دینی اسکالر ہیں اپنا ڈاکٹر اسرار الحق صاحب، تو ان سے میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اپنی زندگی کا جو وقت لگایا ہے اس میں سے یہ بات اخذ کی تھی کہ جتنا دین کے اسرار و رموز علامہ اقبال پہ منکشف ہوئے ہیں وہ کسی پہ نہیں ہوئے۔ یعنی وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ویلکم، جو انہوں نے باتیں کی ہیں دین کے بارے میں، دین کی معنویت بیان کی ہے کہ دین کیا چیز کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ جو وہ اصل بات تو یہ کرتے تھے، جیسے ان کی اقبال کی بات ہے، علامہ اقبال کی سوچ یہ تھی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ شروع جب مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوح و قلم تو اللہ تعالیٰ کی پاس چیزیں ہیں، یہ لوح و قلم کی بات نہیں کرتا ہے کہ لوح و قلم بھی تیرے۔ پھر ایک جگہ اس نے یہ بھی لکھا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یہ باتیں بھی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نقطہ ہے اس کا جو مرکزی، علامہ اقبال یہی چاہتے تھے کہ قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنی زندگی گزارے اور ان کی اتباع میں آ جائے۔ تو قرآن میں جو لکھا ہوا سورہ عمران میں ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اتباع کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے کو گناہ بھی معاف کر دے گا، ان کو درجات بلند کر دے گا۔ درجات بلند کرنے میں بات یہ ہے کہ پہلے وہ محب تھا، پھر وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ جب وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا تو اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ سیدھی سی بات ہے نا۔ تو اسی لیے
علامہ اقبال کی ساری جو فلسفی ہے، جو میری سمجھ میں آئی ہے بات، وہ یہی ہے کہ دین جو ہے وہ اتباع مصطفیٰ میں ہے۔ اگر ہم لوگ اب مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مکمل طور پر دیکھیں، اقبال کا ماخذ کیا ہے؟ اقبال کا ماخذ قرآن ہے، ساری اس کی جو فلسفہ جو اس نے تحریر کیا ہے نا، اس کا ماخذ قرآن ہے اور اسوہ حسنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ زندگی کیسے گزاری ہے انہوں نے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ مولانا روم کو اپنا استاد سمجھتے کہ جو جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھا ہے، یہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی چاہیے، اقبال کا ایک پیغام جو ہے یہ ایک آفاقی پیغام ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ قرآن کا پیغام جو ہے آفاقی پیغام ہے، اسی کو لے کے وہ چل رہے ہیں۔ ساری دنیا کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اسی میں ساری ہدایت ہے۔ یہ دیکھیں انگریزوں نے، یہ باہر کے ملکوں نے جو ترقی کی ہے وہ کس لیے کی ہے؟ جو قرآن پاک میں آپ اس کو بھی دیکھیں، قرآن پاک میں جتنے بھی انکشافات کا ذکر ہوا ہے، جو چیزیں منکشف ہوئی ہیں وہاں پہ، وہ آج لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں۔ مثلا میں ایک بات کرتا ہوں، تخلیق ہے بچے کی، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بتا دی کہ ایسے 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 ہوتا ہے۔ تو آج 1400 سال بعد ان کی تحقیق نے بتایا کہ جو باتیں انہوں نے کہی تھی صحیح کہی، جو تحقیق ہوئی ہے صحیح ہوئی، یعنی قرآن پاک نے جو انکشافات کیے ہیں، جو تحقیق کی ہے وہ صحیح ہے۔ اچھا، مطلب یہ بتایا کہ اور بھی آپ کے علم نہیں ہوں گے، میں ویسے ذکر کر رہا ہوں تو میری بھی یادداشت ذرا تازہ دم ہو جائے، کہ قرآن میں لکھا ہے کہ فرعون کی لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ یہ انگریز لوگ، یہ سائنٹسٹ لوگ سر پٹا گئے تھے کہ یہ بات کیسے ان کو پتہ چلی کہ ہم فرعون کی لاش کو بحفاظت رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے یہ عبرت بن سکے۔ ایسا ہی ہے نا جی، یہ جو انکشاف تھا، اب یہ ان کو پتہ چلا، یہ ٹٹولتے رہے کہاں، پھر ان کو پتہ چلا کہ قرآن میں لکھی ہوئی بات کس طرح ہے۔ پھر قرآن میں ایک یہ بھی انکشاف ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم کائنات کو پھیلا رہے ہیں، ہم پھیلاتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے ساری کائنات ساکن ہے، کتنی دیر تک یہ بات چلتی رہی، پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں، ساکن نہیں ہے، متحرک ہے۔ اچھا، پھر اس پہ نہیں تھے کہ وہ پھیل رہی ہے، پھر یہ انہوں نے کہا کہ ہاں کائنات پھیل رہی ہے۔ یعنی وہ انکشافات جو پھر یہ جتنے بھی سیارے ہیں، قرآن میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے سیارے ہیں اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، یہ اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی تھی کسی کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہوئی آج کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹس میں کہ بات صحیح ہے۔ تو ہم نے اپنے قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے، اصل کو ہی چھوڑ دیا ہے، جس کے ساتھ مل کے ہم اس دنیا کی ترقی تو کوئی شے ہی نہیں ہے، ہم تو اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے ہم نے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اب ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، جو میں نے اب موضوع گفتگو یہ ہے کہ پاکستان اور ہماری ذمہ داری۔ پاکستان کا تخیل علامہ اقبال نے دیکھا، صرف تخیل دے کے خاموش ہو کے بیٹھ نہیں گئے ہیں، پھر اس کا انتخاب کیا کہ کون اس کو آرکیٹیکٹ کرے گا، کون آرکیٹیکٹ ہوگا جو اقبال کے اس تخیل کو لے کے چلے گا، اس کا انتخاب کی بھی داد دے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو منتخب کیا، کتنے بڑے لیڈر تھے، کتنی باتیں آپ نے ان کے بارے میں سنی ہوں گی، ان کے ریکارڈ میں کتنی باتیں ہیں، کتنے بلند پایا وکیل تھے، وہ بہت پیسے کما سکتے تھے، اپنی دنیا کو دنیا کی رنگینی میں کھو سکتے تھے، اپنے آپ کو بہت روشن کر سکتے تھے اس طرف اگر رہتے، کسی چیز کی کمی تھی، لیکن ان کے دل میں بھی بات آ گئی کہ یہ بات ٹھیک ہے، اقبال کا تخیل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جب انہوں نے یہ تحریک مسلم لیگ بنی ہوئی تھی تو اس میں جان نہیں تھی، اقبال نے اس میں جان ڈالی۔ اقبال نے کہا اس تحریک میں محرک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو ساتھ لے کے چلو گے تو تحریک میں جان پڑے گی۔ اور ہوا بھی یہ، جب تحریک میں یہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، جب یہ بات آ گئی نا تو پھر یہ تحریک محترف ہو گئی۔ اب پاکستان تو بن گیا، بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے، قربانیاں دی ہم نے، بہت کچھ ہوا پاکستان کو، لیکن ہم نے پاکستان کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ اب دیکھیں، ہم لوگوں نے ایٹم بم بنا لیا، لیکن ہم آئی ایم ایف کے مفلوج ہو گئے ہیں۔ اور ایک جاپان دیکھو جس میں ہیروشیما میں بم گرے اور وہ زمین دوز ہو گئے،
میں سچ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت ہے کہ نہیں. وہ زمین دوز ہو گیا, اب اٹھنے کی کوئی راہ نہیں. لیکن وہ قوم اٹھی, وہ قوم اٹھی. وہ کس اصول پہ اٹھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جاپان نے ترقی کس اصول پہ کی ہے؟ جاپان نے ترقی اس لیے اصول پہ کی ہے کہ انہوں نے ایکٹ کیا ہے, ری ایکٹ نہیں کیا. ایک وقت میں امریکہ ان کو کہتا تھا کہ اگر آئی بی ایم, جاپان امریکن کمپنی جو ہے, ایک پھونک لگائے تو جیپنیز سارے کمپیوٹرز ہوا میں اڑ جائیں. انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. ہمارے پاس پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دو تو ہم کیا کیسے ریئیکٹ کریں؟ ٹھیک ہے, انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا امریکہ ٹھیک کہتا ہے, ہماری ابھی وہ پوزیشن نہیں. لیکن وہ ساتھ ساتھ ترقی, اس پہ محنت جستجو کرتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ کا اپولو 2 ریکارڈ پہ ہے. جب جانا تھا تو ان کے اندر ایک کمپیوٹر رکھنا تھا, جب جو چھوٹا تھا اس کی کچھ اسپیسیفکیشنز ہوں گی, اتنی وائبریشنز ہو, اتنی, وہ امریکہ کے پاس نہیں تھا. امریکہ کے پاس وہ کمپیوٹر نہیں تھا. وہ جاپان نے وہ کمپیوٹر دیا تو وہ کمپیوٹر اس میں لگا. پتہ ہے آپ کو, وہ جاپان نے کمپیوٹر دیا تو اس میں لگا. ایک وقت وہ تھا کہ امریکن کی گاڑیاں سڑکوں میں دوڑتی پھرتی تھی, سب جگہوں پہ امریکن گاڑیاں تھیں. پھر ایک وقت وہ آیا, فوکس ویگن کا وقت بھی آیا, جرمنی کی گاڑی ہے. پھر ایک وقت وہ جاپان کی گاڑی ہے. کس طرح ترقی انہوں نے اس لیے کی ہے کہ انہوں نے ایکٹ کیا ہے, ریئیکٹ نہیں کیا. ہم لوگ ذرا اس سے محروم ہیں. ہم اپنی ساری سیلف موٹیوز کے پیچھے پڑے ہوئے کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. 2 ٹائم کی روٹی. ہم نے پاکستان کو خوشحال بنانا ہے. پاکستان بن گیا ہے, اس کو ہم نے ترقی یافتہ بنانا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو علامہ اقبال کے پیغام میں ہمیں ملتا ہے. ہمارے مقررین بیٹھے ہوئے ہیں, عالم فاضل ہیں, یہ اس کی تشریح کریں گے, اگر اس بات کو آگے لے کے چلیں گے, اور آپ واقعی اس سے محفوظ ہوں گے. اور جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کچھ ہم نے سیکھ کے گئے. میں اتنی بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اجازت ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. بہت گہری بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی کہ عبودیت میں کاملیت ذات خدا کو اپنی ذات میں سمونا ہے, پھر ہر فعل خدا کا فعل ہے. نظریہ بقائے دوام میں علامہ اقبال جدید مفکرین جن میں کانٹ ہے, ولیم جیمز ہے, نیتشے ہے, جیمز وارڈ ہے, شوپنہاور ہے, ان کے افکار کی روشنی کے ساتھ ساتھ ابن رشد, ابن مسکویہ, مولانا روم, شاہ ولی اللہ اور دیگر اسی سطح کے مسلم مفکرین کے روشن خیالات سے اہم استفادہ کرتے نظر آتے ہیں. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ بقائے دوام کے عقدہ کو سمجھنے کے لیے عقل و خرد کی نہیں, ایک وجدان اور ایقان کی ضرورت ہے. یہ وجدان اور ایقان, اس کا کیا مقام ہے, سوچ کیا ہے, معاشی ترقی کیا ہے, اور ذہنی ترقی کیا ہے, کیا ذہنی ترقی کے بغیر معاشی ترقی ہو سکتی ہے, یہ ممکن ہے, کیا آپ اپنے شعور کو بیدار کیے بغیر اور ذاتوں, برادریوں اور مختلف درجنوں طبقات لسانیات میں بٹ کر بھی کیا کسی مرکزی نقطہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو معیشت ایک بہت بڑا مرکزی نقطہ ہے خوشحالی کے حوالے سے, اور غیرت اور ایک پریسٹیج کے حوالے سے بالکل اس کی سوچ اور اس کے نقطہ نظر بہت مختلف ہیں. آج کے اس مختصر وقت میں تھوڑے اظہار خیال کہ جہاں کوئی دریا کو کوزے میں بند کرتے جائیں, میں درخواست کروں گا سب سے پہلے کہ خواجہ صاحب کے اس طویل کی نوٹ کے بعد ڈاکٹر معاذ عارف بٹ صاحب عارف بٹ صاحب کے صاحبزادے ہیں, اقبالیات پہ ان کا بڑا کام ہے, نوجوان ہیں اور ایک ایکٹیوسٹ ہیں, سکالر ہیں, اس پہ ان کا ایک کام ہے. بنیادی طور پر تو یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, لیکن اس پہ ان کا بہت کام ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے
شکریہ فکر اقبال کے پریزیڈنٹ خواجہ وحید صاحب کا، افتخار صاحب کا، جتنے بھی ہمارے اسپیکرز ہیں سب کا، اور بالخصوص آپ سب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ایونٹس آئیں تو ان ایونٹس کو علامہ اقبال چاہیں گے کہ یہ نمائشی نہ رہیں، اور جو بات آپ تک پہنچیں امید ہے وہ اور ایکو چیمبرز تک پہنچیں گے۔ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ آپ سارے ہوتے ہیں، اور علامہ اقبال بھی آج ہوتے وہ یہ بہت پسند کرتے اس بات کو کہ ان کی جتنی باتیں ہیں وہ صرف نمائشی نہ رہتی۔ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے جتنے ایونٹس ہیں یہ نمائشی نہ ہوں، کیونکہ اقبال کا اگر اتنے سوسائٹیز ہیں لیکن ساری سوسائٹیز نمائشی طور پہ کام کر رہی ہوں تو اقبال سب سے پہلے کام کرتے یہ پھاڑ کے پھینکتے، وہ ہیٹ کرتے تھے اس چیز کو۔ اور پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی ہمارے گھر ہیں ان ساروں میں دو بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ایک بت پیسے کے بت ہیں اور دوسرے بت کرسیوں کے بت ہیں۔ علامہ اقبال بتاتے تھے یہ بات کہ اس دور میں اور ہیں جم اور ہیں جام، اور نئے طرح کے بت آئیں گے، ہم نے ریڈی رہنے ان کے لیے، ہم شاید ریڈی نہیں رہے اس کے لیے۔ تو یہ جو افتخار صاحب نے بڑا بہترین بتایا، یہ بہت بڑا لفظ ہے ذمہ داریوں کا۔ ذمہ داریوں کے اوپر ایک لفظ ہے آئیڈینٹی کا، شناخت کا۔ وہ آئیڈینٹی جب کمزور پڑی ہو تو پھر ذمہ داریاں بھی کمزور ہو جاتی۔ اگر آئیڈینٹی اسلام کے اوپر ہم کمزوری محسوس کریں، میں یو ایچ ایس میں کام کرتا تھا، ان کے وی سی بڑے لوگوں کا یہ ہے، اور جی اسلام پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہم اسلام پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب سب سے پوچھتا ہوں سوال، میں ہر بندے سے پوچھتا ہوں، کیا مذہب بڑا ہے یا پیسہ بڑا ہے؟ کیا نالج بڑا ہے کہ پیسہ بڑا ہے؟ کیا اخلاقیات بڑی ہیں کہ پیسہ بڑا ہے؟ ان تینوں سوالوں پہ متفق اگر ہیں تو عملی زندگی میں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہی اقبال کا پیغام تھا، یہ عملی زندگی میں کیوں نہیں نظر آتا؟ ہر جگہ نمائشی ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں گھر کی طرف آؤں گا۔ گھروں میں بڑا دیکھا جاتا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو آنے والی خواتین کے اندر اب وہ نہیں ایلیمنٹس کہ جی گھر میں صفائیوں والا، کھانا پکانے والا، نہ ان خاوندوں کے اندر ایلیمنٹس ہے کہ ان خواتین کو فل بڑے پیڈسٹل پہ دیکھیں، اس سے گھر کمزور ہوتے ہیں۔ بچوں کو ٹائم کتنا دینا ہے خاوند نے، بیوی نے کتنا ٹائم دینا ہے، بڑی شکایتیں چلتی ہیں، نہیں دے رہے صحیح ان چیزوں پہ ٹائم، تو گھر کمزور ہوئے ہیں۔ اقبال بتاتے تھے آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ بھائیوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی کرسیوں پہ اکڑ ہے اتنی زیادہ، ایک دوسرے کے ریفرنس اکٹھے نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے۔ یہ رسول پاک نے ٹریننگ دی تھی، اقبال نے ٹریننگ دی تھی۔ جب یہ آج اتنا اچھا لکھا ہوا ہے، افراد کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو یہی کرسیوں کی اکڑ جو گوروں سے ملی تھی ہمیں، وہی گھروں میں نہیں جا چکی۔ بھائیوں کے درمیان کیا کرسیوں کے اوپر ایروگنس ایک دوسرے پہ نہیں ہے؟ اداروں میں بہت زیادہ نہیں ہے؟ تو یہی بت تھے جس کو فرنگی کا لیبل دیتے تھے اقبال، فرنگی کا۔ یہی بت ہیں جس کو آج کی ٹرمینالوجی میں، یا آپ نے جن لوگوں کے نام لیے وہ اس کو نیو کولونیلزم کہتے تھے۔ نیو کولونیلزم، جب گوروں کی چودراہٹ تھی وہ کیا کہلاتی تھی؟ کولونیلزم۔ ٹوڈے پاکستان از سفرنگ فرام نیو کولونیلزم۔ بظاہر گوروں کی چودراہٹ تو چلی گئی لیکن اس کے اثرات اب تک باقی ہیں، اس کو کہتے ہیں نیو کولونیلزم۔ کہاں باقی ہیں؟ پیسے کے بتوں میں اور کرسیوں کے بتوں میں۔ یہ ساری کرسیاں گوروں نے ہی لیبل دیے تھے ایک ایک ادارے میں،
رسول پاک نے یہ آئیڈینٹی نہیں دی تھی ہمیں، نہ علامہ اقبال نے یہ آئیڈینٹی دی تھی. انہوں نے آئیڈینٹی دی تھی اکٹھے مل کے آپ نے سارے کام کرنے ہیں. رسول پاک نے وہ جنگیں نہ جیتی ہوتی تو آج تیل کے کنویں ہمارے پاس نہ ہوتے. ہم امریکہ کو آنر کرتے ہیں اتنی زیادہ، امریکی حکومتوں کی آنر کر رہے ہوتے ہیں. ان کی آنر کریں جنہوں نے ہمیں یہ سارا یہ پہچان دی، ایک اسلامک آئیڈینٹی کی پہچان دی. اور آگے بڑا خوبصورت آپ نے بیان کی، امام غزالی جیسے، شاہ ولی اللہ جیسے آتے رہے لوگ، لیکن اکٹھے صرف نظر آتا ہے اداروں میں، گھروں میں، پیسے کے اوپر بس اکٹھے، کرسیوں کے اوپر بس اکٹھے. کسی کی بڑی کرسی پہ کال آ جائے پھر کام جلدی ہوتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اسلامی آئیڈینٹی پہ اکٹھے ہوں، اخلاقی آئیڈینٹی پہ اکٹھے ہوں. ہاں، تو خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ایج سپیریورٹی کمپلیکس کی بڑی کمپلینٹس آتی ہیں. باپ جو ہیں وہ بیٹے کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی فیک سٹیٹس کو کے پیچھے بھاگتے ہیں. اولاد کو شو کرنا جی کہ بھئی میرے ساتھ میری ریفرنس تگڑے ہیں، وہ بھی مل کے کام نہیں کرتے اولاد کے ساتھ. ہمارے باپوں، پچھلی جنریشن کے باپوں سے بڑی ان کی بھی کمپلینٹس جاتی ہیں بڑی. کچھ کر سکتے ہو، کچھ کر سکتے، یہ کیوں نہیں کہتے آؤ مل کے کریں؟ کیوں نہیں کہہ سکتی پچھلی جنریشن یا اگلی جنریشن کو آؤ مل کے کریں؟ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کس نے لاج رکھی ہے اس بات کی؟ تعلیمی ادارے، گھر کے آگے تعلیمی ادارے، وہ نمائشی تعلیمیں. آج میں خاکہ پیش کرتا ہوں، علامہ اقبال آئے نا کسی وائس چانسلر کے پاس میڈم، تو میں ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا، میں نے کہا آج اپنی شکوہ جواب شکوہ لے کے آئیں. اسٹوڈنٹ آگے سے کہتے ہیں، آگے سے پی اے کہے گا اور یہ کوئی کام ہے؟ آج یہ ہوگا. آج علامہ اقبال حیات ہوں اور کسی تعلیمی ادارے میں لے کے آئیں، شکوہ جواب شکوہ کہیں گے یہ کوئی کام ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں نمائشی ڈگریوں کے پیچھے، وہ بھی کرسیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. وائس چانسلرز آپس میں رابطے میں نہیں ہوتے، پرنسپلز آپس میں رابطے میں نہیں ہوتے، پروفیسرز آپس میں رابطے پہ نہیں ہوتے، لیکن گورنر کی کال آ جائے، اوپر کسی بڑی کرسی کی کال آ جائے ایک سیکنڈ میں. تو ایکیڈیمک آئیڈینٹی کہاں گئی تھی؟ ادھر کوئی اسٹوڈنٹس ہیں سب کی آتی ہے، میں نے امریکہ جانا ہے جی، میں نے یو کے جانا ہے. کیوں بھائی؟ کیا پاکستانی جو ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں ان کی ویلیو آپ کے لیے زیادہ نہیں ہے؟ کہتے سارے یہ ہیں، لیکن اندر سے یہ نظر نہیں آتا. پاکستان میں گورے کمپلیکس باقی ہیں، فرنگیوں کے کمپلیکس باقی ہیں. تو زیادہ تر یو کے امریکہ جانا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں کیوں نہیں رہ کے پرفارم کرنا چاہتے؟ اپنے ملک میں پرفارم کرنا ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے ساتھ رابطوں میں ہونا چاہیے. تو یہ رسمی ڈگریوں کے پیچھے اور رسمی جابز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکیڈیمک آئیڈینٹی کے پیچھے بھاگیں، کیونکہ اسی شخصیت نے ہمارے ملک کو ایکیڈیمک آئیڈینٹی دی تھی، علمی شناخت دی تھی. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ اوصاف حجاز نہ رہے. ایک اور جگہ بیان کیا کہ گرچہ مکتب کا نوجوان زندہ نظر آتا ہے، یہ جو نمبروں کے پیچھے ہم نے سب کو لگایا ہوا ہے، لیکن ہم اصل کوالٹیز نہیں دیکھتے اسٹوڈنٹس کی، اصل سکلز نہیں دیکھتے. اس پہ کوئی تعلیمی ادارہ سکلز پہ نہیں چل رہا، کوالٹیز پہ نہیں چل رہا. ہمارا کس کا ریفرنس پکڑا ہے، کس کی سفارش تگڑی ہے؟ سرکاری ادارے میں یہ ہے، اور جو پرائیویٹ اداروں کے اونرز ہیں صرف پیسے کے آگے سجدے ہیں سارے. ان گرچہ مکتب کا نوجوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. میں خود، آپ پوچھ رہے تھے کہ آئیڈینٹی، میں ریسرچ پہ کام کرتا رہا. مجھے خود یو ایچ ایس کے وی سی کہتے ہیں جی آپ کی 30 پبلیکیشنوں کا ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ریسرچ کی مائنڈ سیٹ ہے. اقبال بیان کرتے تھے کتنی ویلیو ہے اس کی، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. آپ نے جاپان کی مثال دی. ایک ہمارے اور شخصیت آج کل بات کریں، سپیریئر مائنڈ سیٹ ہونی چاہیے اسلام کے اوپر، ہماری سپیریئر مائنڈ سیٹ ہونی چاہیے اچھی چیزوں کے اوپر. جاپان سب سے آخری ملک تھا ورلڈ وار 2 میں جس نے اپنے ہتھیار رکھے تھے. یہ سپیریئر مائنڈ سیٹ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ اور بڑی سپر پاورز کے ساتھ ایموشنل جذباتی مسئلہ بتایا کہ اگر وہ گاڑیاں بنائے گا ہم بھی بیسٹ گاڑیاں بنائیں گے. پاکستان میں کیوں نہیں ہے یہ ایلیمنٹ؟ ہم میں بھی لانا ضروری ہے. جو اچھی گاڑیاں بنانے والا ٹیلنٹ موجود ہے، اچھے موبائل بنانے والا ٹیلنٹ بھی موجود ہے، کہتے ہیں روکا جاتے ہیں ان لوگوں کو کنفرنٹ کریں. یہی سپیریئر مائنڈ سیٹ ہے جس کے تھرو ہم سپر پاورز کی طرف آئیں گے.
اینڈ پہ جلدی سے سیاست بھی نمائشی، اسلام بھی نمائشی، عدالتیں بڑی نمائشی، عدالتیں کے سارے فیصلے کہتے ہیں جی پیسوں پہ ہو رہی ہیں، جس کے پاس پیسے زیادہ اس کے فیور میں سارا لکھا جاتا ہے اس حساب سے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ اقبال نے تو ایسی ریزسٹنس دی تھی۔ بینکنگ سسٹم پہ کوئی بات کرنے سے گھبراتے ہیں سارے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں پیغام مساوات۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، ان کو بھی کنفرنٹیشن دینا ضروری ہے۔ اینڈ پہ جلدی سے یہ سیاست اور اسلام بھی نمائشی ہمارے ہیں سارے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسو۔ اسلام نمائشی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اوپر سے سارے اسلام شو کرتے ہیں، فیک اسلام شو کرتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ ہو تو ہمارے والد کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن جب بڑے پیمانے پہ پہنچے، جب جاب پہ لگے، او بھائی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اوپر سے اسلام ہے سارے، اندر سے عملی طور پہ ملحد ہیں سارے، عملی طور پہ چلیں اللہ ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں، وہ سارے کلمہ شو کریں گے، ظاہری بات ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو آگے لے کے آنے۔ ہاتھ بے زور ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں، یہ علامہ اقبال کی بات ہی پہنچا رہا ہوں، وہ پروڈکٹ کر چکے تھے یہ چیزیں۔ ہاتھ بے زور ہیں، الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں۔ علامہ اقبال کی بات ہے، یہ میری نہیں ہے، وہ پروڈکٹ کر چکے تھے یہ مزاج کافی لوگوں کو، تبھی ہم نے یہ پش بیک دینا ہے۔ ہمارے پیچھے علامہ اقبال کی ڈوریاں اور کسی کی ڈوریاں نہیں ہیں، ہم انہی کا پش بیک دے رہے ہیں۔ تو اینڈ پہ جلدی سے میں یہ رہ گئی رسم ازائیں بتا دیا رہا، نائی میں تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ اداروں کو بہت زیادہ سر پہ سوار کر لیا ہم نے سارے، لیکن مسجدوں کو، گھروں کو، اسلام کو ہم نے کمزور کیا ہوا ہے۔ سارے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں ہے ظلمات۔ جلدی سے بتاؤں گا، اسلامک آئیڈینٹی اسٹرانگ ہو، مسلمان اکٹھے ہوں تو آج ہم اسرائیل کو بھی شکست دے سکتے ہیں، اور اسرائیل کو شکست دینا ضروری ہے۔ دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا ابھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی آرمی کو، جو تھوڑا ویک اپ ہوئی ہے اب اس چیز پہ، تھوڑا اٹھی ہے اس چیز پہ۔ یہ اپریل کے شروع میں، میں جلدی سے بتاؤں، آخری بات بہت امپورٹنٹ ہے، دشمن جو ہے وہ پیسے کی سوچ پہ، گلوبل ڈکٹیٹرشپ کی سوچ پہ سپیریئر مائنڈ سیٹ رکھتا ہے۔ ہم اسلام کے اوپر نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے ہم اسلام کے اوپر؟ میں فوج کو ادھر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خراج تحسین، اپریل کے شروع میں پاکستان کے علماء نے ابھی فتویٰ دیا کہ جہاد ساری حکومتوں پہ فرض ہے، ساری حکومتوں پہ جہاد فرض ہے، ساری آرمیوں پہ جہاد فرض ہے۔ اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کے تھے ایلیمنٹس، اور اس کو ہمیں خراج تحسین، ہمارے اپنے ملک میں لوگ مذاق اڑانے لگ گئے ایسے فتووں کے، اپنے ملک میں لوگ مذاق اڑانے لگ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات امریکہ تک پہنچی، جب یہ بات امریکہ تک پہنچی، CIA تک پہنچی، یہ جو پہلگام میں ڈرامہ بچایا نا ابھی پہلگام میں، اس کے جی پوری دنیا کو کور نہیں کر سکتی آج۔ یہ لاسٹ پوائنٹ، یہ پہلگام میں جو ڈرامہ مچایا، اس کے پیچھے CIA کے ہاتھ تھے۔ CIA را انٹیلیجنس شیئر کرتی تھی۔ پاکستان نے جب اسرائیل پہ سختی والا سٹانس رکھا تھا، تو اس کے بعد CIA اور را نے مل کے یہ ڈرامہ کیا تاکہ پاکستان کو ٹون ڈاؤن کر سکے، لیکن کوئی ٹون ڈاؤن نہیں ہونا، ہم نے کوئی ٹون ڈاؤن نہیں ہونا۔ رشیا ہے، چائنا ہے، ہم نے بھی ایگزیکٹ سیم ڈیوائڈ کرنا ہے امریکہ کو، جس طرح یہ مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اینڈ پہ بس بات یہ تھی کہ دشمن گلوبل ڈکٹیٹرشپ، ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ پہ زیادہ سپیریئر مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، ہم نے اسلام پہ بھی سپیریئر مائنڈ سیٹ رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اینڈ پہ ایک شعر ختم کروں گا اس پہ، حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی، کیوں مزدور کی محنت کا پھل کھائے سرمایہ دار۔ شکریہ۔ بات یہ ہے خواجہ صاحب کہ آپ کی یہ تنظیم ہے، اس سے بہتر تھا کہ کسی ایک آدمی کو بلا کے آپ کہتے ہو گھنٹے 1.5 گھنٹے کا لیکچر کر لیں، باقی سوال جواب کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے 4-5 مقرر بلائے تو آپ کو ان کو ٹائم تھوڑا، اب ہمارے پاس صرف آج سے پون گھنٹہ باقی ہے، اور آج سے پون گھنٹے میں اب ہمارے بہت سی باتیں جو رہ جائیں گی کہ صوفی کی حقیقت ہے فقط مستی احوال، اور ملا کی حقیقت ہے فقط مستی گفتار۔
ہے مجھ کو اس مرد کلندر کی ضرورت ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اظہار خیال کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب، ستارہ امتیاز پاکستان۔ سر آپ نے ہم جیسے لوگوں کو بھی سنا، ویلکم، آپ تشریف لائیں، آپ کے خیالات۔ वेलकम सर, मेरे लिए ऑनर है। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहिबा उज़मा, हमारी हम पेशा हम क्या होता है, हम मशरब और हमराज। मैं भी एकेडमिक्स में 35 साल के बाद रिटायरमेंट के मज़े ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक्टिव हूँ। 4 से 5 चीज़ें मैं 10-12 मिनट में या 11 मिनट में जिक्र करूँगा। मैं टॉपिक से नहीं हिलूँगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि आपका सबका टाइम कीमती है। पूरी दुनिया के मसाइल हम इस एजेंडे पे फोरम पे नहीं हल कर सकते। वी विल बी फोकस्ड टू द पॉइंट, रेलेवेंट एंड ब्रीफ। ये मेरी गुजारिश होगी और आइंदा भी यही गुजारिश होगी। माइक को जरा ठीक करें आवाज़। मैं सिर्फ नौजवान पे बात करूंगा जो हुकूमत पाकिस्तान या मेरे जैसे प्रोफेसर जिनको एक्टिवेट और मोटिवेट कर सकते हैं, हिला सकते हैं, शेक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, डायनामिज्म ला सकते हैं, उनमें स्पार्क लग सकते हैं। ये पहली मेरी ऑब्लिगेशन है अगर मैं स्टेट का एक्टर हूँ या स्टेट के रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठा हूँ। इकबाल 2 चीज़ों में नौजवान के लिए परेशान है, एक शौक़ की अदम मौजूदगी या बेदारी, और दूसरा उसमें इस तरह बेचैनी, बेकली और रेस्टलेस का अदम मौजूदगी। ये 2 चीज़ें इकबाल के पास नौजवानों के लिए। खुदा तुझे किसी तोहफा से आशना कर दे कि तेरे बहर की लौजों में इस्तराब नहीं, पहली बात है इस्तराब इस्तराब इस्तराब, और जिसमें ना हो मौत। इनकलाब है वो ज़िंदगी। इनकलाब का मतलब क्या है? मोटिवेशन खाली नहीं है, ये इंटरनल केमिस्ट्री की पीएच वैल्यू को 7 से 1400 पे लेके जाने का नाम है इनकलाब। ये शेक करना, बेक करना और उसकी इंटरनल केमिस्ट्री को हिला देना, ये है इनकलाब। इनकलाब मौत का नाम नहीं, ये फ़िक्री इर्तिका है। तो नौजवान के पास 2 जिम्मेदारियां हैं, हम स्टेट के एजेंट्स के तौर पे, एक्टर्स के तौर पे, प्रोफेसर के तौर पे। उसमें इस्तराब पैदा करे, उसकी रूह को मुस्तरिब करे, बेचैनी करे, उसकी मैं मारे। जो बुल्ले शाह कहता है ना, मैं मुकाना बच्चों के लाजमी। मेरा बेटा लम्ज़ में है, उसको दानिस्ता में बर्तन धुलवाता हूँ उससे, और गाड़ियाँ धुलवाता हूँ ताकि उसकी मैं मरे, वरना वो लम्ज़ का घमंड उस पर बैठ जाएगा। दूसरी चीज़ है शौक़। शौक़ की बेदारी के बगैर नौजवान काम नहीं कर सकता। मैं जापान में रहा हूँ, अमेरिका में मैं 8-9 साल रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, शौक़ को बेदार करते हैं। और जब मैं यूईटी और नस्ट में प्रोफेसर था, मैंने शौक़ की बेदारी के लिए शौरी कोशिशें की। और शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, इकबाल फिर कहते हैं, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरे सजूद भी हिजाब। All my prayers are nothing but repetitive mechanical processes। ये तर्जुमा में दिख रहा हूँ। जिस्म गीला करके टकरे मारने का नाम है। फिर शौक़ की दम मौजूदगी में कोई भी इबादत दुनिया की सिर्फ मुसलाम तक महदूद नहीं है। तो शौक़ की अगली स्टेज है इश्क, और इश्क दम मुस्तफ़ा, इश्क दिल जिब्राइल, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, और इश्क की मस्ती से है पैकर गुलताब नक। इश्क है असले हयात, मौत है इस पे हराम। तो शौक़ की अगली स्टेज इकबाल के नज़दीक इश्क है। इश्क में हयात जावदा मिल जाती है, और एक गुलाम ज़ादा जिसको कहता है ना इकबाल, किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। एक गुलाम ज़ादे को दवाम मिल जाता है इश्क तोफ़ैल, सुन्नत रसूल में हयात तैयबा के तोफ़ैल। अब देखें आप, इकबाल जनाब रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं और इश्क की नई डायमेंशंस को रीडिफाइन भी कर रहे हैं। और सब्र हुसैन भी है इश्क, और आगे सुनो, सदके हुसैन भी है इश्क, और मार्ज़ वजूद में बदरुनैन भी है इश्क। इश्क की अगली स्टेज है जुनून। गालिब जुनून को डिफाइन करते हैं, कह रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ ना कर समझे खुदा करे कोई। जुनून की स्टेज पे जुनूनी को ये पता है कि मैंने मंजिल पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है उसको नहीं पता, तो पहुंच जाता है जुनूनी टकरे मारते मारते। कभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इजाद कर देता है पेंसिलिन उस जुनून की बदौलत, कभी उस जुनून की बदौलत महातीर मोहम्मद 4th वर्ड से 2nd वर्ड में ले जाता मलेशिया को, कभी उस जुनून की बदौलत एक कैंसर टीबी ज़दा जवान या बूढ़ा 70-80 साल का पाकिस्तान बना देता जिना की सूरत में, उस जुनून की सूरत में बनता है ना। तो जुनून प्री रेक्विजिट है, जुनून के बगैर। और जुनूनी किसी भी दफ्तर, किसी भी मुल्क, किसी भी इदारे में 2 से 5% होते हैं, अगर हों तो, इससे भी कम होते हैं। और अगली चीज़ है दीवानगी। दीवानगी आखिरी स्टेज है। वो आबिद अली आबिद शायर था, वो कहता है कि
लोग तो दामन सी लेते हैं, जैसे भी हो जी लेते हैं, आबिद हम दीवाने हैं जो बाल बखेरे फिरते हैं। वो कहने को बाल बखेर के फिर रहे होते हैं, न्यूटन और आइंस्टाइन की तरह सबके बाल बखेरे होते हैं, लेकिन E=mc² भी याद हो रहा है और नई नई कायनात की वसतों को दरियाफ्त किया जा रहा है, जिसको इकबाल ने भी कह रहे थे ना कि नई स्पेस डिस्कवर हो रही हैं, जो 14 साल पहले अल्लाह ताला ने कहा था। आज साबित हुआ कि 3 ट्रिलियंस दुनिया में गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए 100 मिलियन लाइट ईयर का सफर है सिर्फ एक गैलेक्सी का। तो ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून, खत्म हो गई कहानी। ये कायनात अभी हर रोज लाखों हजारों गैलेक्सियां बन रही हैं, तबाह हो रही हैं और ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर से ये हो रहा है। और इंसान इस काबिल हो गया है कि जेम्स वेब जैसी बना के 2.5 अरब साल 5 अरब साल पुरानी हिस्ट्री इंसान ट्रेस करने के काबिल हो गया USA में। तो पहली चीज़ मैंने बात कर ली नौजवान पे, इस तरह हरकत, बेदारी, शऊर, मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और उसके अंदर आग लगाना प्रोफेसर का काम है। इकबाल को आग लगाई थी मीर हसन ने, मेरे में आग लगाई गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे उर्दू के, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने वाला इंजीनियर, मुझे उन्होंने आग लगाई तो मैं इस तरफ आ गया और अपना किबला चेंज कर लिया मैंने। एक आग लगाने वाला प्रोफेसर चाहिए होता है जो इकबाल को इकबाल मंद बना देता है, बा इकबाल बना देता है। वरना शेख मोहम्मद इकबाल रिटायर्ड हो जाता, दर्जी का बेटा, अनपढ़ दर्जी का बेटा, उसको कमाल फन दिया उसके उस्ताद ने। तो ये मेरा काम है कि मैं कितने लोगों की इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बहाल करता हूँ, बेहाल करता हूँ, बेकरार करता हूँ, मुस्तरद करता हूँ, बेचैन करता हूँ। ये मेरा काम है। अगर ये काम नहीं कर रहा तो एज ए प्रोफेसर मैं नाकाम हूँ। मैं सिर्फ आमद नशिस्तन बर्खास्तन थीटा बीटा अल्फा अंडर रूट पर आके चला जाता हूँ। ये पहली बात हो गई जी। दूसरा है तर्ज हुक्मरानी पे पाकिस्तान के अंदर हमारी जिम्मेदारियाँ क्या, जमहूरियत पे। जमहूरियत एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसके साथ ही कुछ चीज़ें और आ जाती हैं जिसका जिक्र करना यहाँ मुनासिब नहीं है, जिसकी प्राइस मुझे पे करनी पड़ेगी जिक्र करते ही। लेकिन मैं ये इकबाल का शेर सुनाता हूँ कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अब आज से 70 साल 60 साल पहले चुअन लाई या मौजे तंग ने कहा था कि हम प्रोपोर्शनेट वेटेज देंगे हर एक के वोट को, मैट्रिक वाले को और थोड़ी वेटेज, MS वाले को ज़्यादा, BS वाले को कम है, एंड सो फोर्थ। अब जमहूरियत में भी रिलेटिव प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के बगैर, वेटेज के बगैर ये ड्रामा नहीं चल सकता। हम देख रहे हैं 70 साल से हम रिवर्स में चले गए। मैं 50-55 साल से लाहौर में रह रहा हूँ, 66 से मैंने लाहौर में आंख खोल ली, लाहौर को रूबा तनज़ुल होते देखा। तो तर्ज हुक्मरानी को, टाइप ऑफ गवर्नेंस को, पैटर्न ऑफ गवर्नेंस को, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को चेंज करने की ज़रूरत आ गई है। ज़माना आया है बेहजाबी का, दीदार यार आम होगा। दीदार यार वस्ले महबूब का नाम नहीं है, हसूल मंजिल का नाम है दीदार यार। जमहूरियत पे मैंने बात कर ली। तीसरा पॉइंट है मेरे पास खुददारी पे। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। बचपन से हम सुन रहे, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, फकीरी है, और जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रूसी आई। मेरी ज़िंदगी इसी से, मेरी आबरू इसी से। अब मेरी आबरू और ज़िंदगी सिर्फ हाथ ना फैलाने का अमल है जिसको इस्लाम ने खुददारी से ताबीर किया। इकबाल ने खुदी की इक्विवेलेंट उसको लिया। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदी और खुददारी के उस अजीम तर सफ़र जो 1400 साल पहले शुरू हुआ था और इकबाल ने उसको नुक्ता अरूज पे लेके गया, रीडेफिनेशन के सेंस में, दौरे गर्दूम में, इज्तिहाद के सेंस में। बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको रिविज़िट करें और देखें कि खुददारी क्या चीज़ है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है मेरे पास स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में मेरा रोल एज ए प्रोफेसर, एज ए डीन, एज ए वाइस चांसलर, मेरा रोल क्या था UET में, नस्ट में, मैं उस पर डिफ़ाइन करता हूँ। जब मैंने स्टूडेंट्स की लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश की, मुझे ऊपर से सिग्नल आया कि आपने सिर्फ और सिर्फ इनको थीटा बीटा अल्फा गैमा पढ़ाना है और कुछ नहीं पढ़ाना। आप पढ़ाने के लिए आए, आप तरबियत लीडरशिप नहीं देनी, ताकि कहीं टूटा हुआ तारा महे का मिलना बन जाए। रूजे खात में, रूजे खा के क्या जनाब, रूजे तो सितारे तह में जाते हैं, अंजुम सह में जाते हैं। कहीं टूटा हुआ तारा महे का मिलना बन जाए, कहीं बच्चों में कोई हरकत, तहरीक, मोटिवेशन और एनर्जी ना आ जाए। ये लकीर के फ़कीर और रवायतों के सीर रहे। हमारी यूनिवर्सिटियाँ यही कह रही हैं। और एक बात शिकवा कर रहा है, शिकायत है मुझे खुदावंद दाने मकतब से, सबक शाही बच्चों को देते हैं खाकबाजी का। कि ऊंचा उड़ना जुर्म है, ज़मीन पे बैठ के दरिया धो और दरिया साफ़ करो और बर्तन मांजो। ये हमारी इस वक्त तुरा इम्तियाज़ है। या फार्मूले मेमोराइज करके 4.0 GPA MPhil कह के और बेरोज़गारों के जुम्मे एक नए बेरोज़गार पैदा। मेरे पास 3 MPhil हैं जिनको बात करनी नहीं आती, जिनको लिखना नहीं आता, और 4.0 GPA।
ये हमारे सिस्टम पे कसूर है। योर हाइनेस, आप लाहौर कॉलेज के अच्छा, मैं यूईटी का प्रोफेसर हूँ और मैं उस गुनाह में शामिल रहा हूँ जहाँ फार्मूले पढ़ा के हम इंजीनियर बड़ा इंजीनियर भेजते थे, और मैं भी उसका विक्टिम हूँ। और मेरी सोच को मुंजमद और मकूफ कर दिया गया कि आपने फालतू नहीं सोचना, 2 स्ट्रोक इंजन से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना हमने। रोबोट, हम मैकेनिकल रोबोट पैदा किए गए। ये शोर अल्लाह ने थोड़ा बहुत मुझे दिया, जो मैंने बाहर दुनिया देखी, यूरोप, अमेरिका, जापान में रहा, तो मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटियों का मकसद डिग्रियां देना नहीं, शोर इंसानी में फिक्री इर्तका की शौरी कोशिश करना है, ये यूनिवर्सिटी का मकसद है। सिर्फ R&D करके नए प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं करना, बल्कि सोच में हिद्दत, वहदत, वुसत, जिद्दत और नुदरत पैदा करना है, ये यूनिवर्सिटी का मकसद है, जो हमारी यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रही, और मैं भी उसका मुजरिम हूँ। लेकिन मैंने जहाँ कोशिश की, मुझे नादीदा हाथों ने रोक दिया। मुझे मैसेज आ गया कि आपने लीडर नहीं बनाना, आपने मैनेजर बनाना है, आपने लकीर के फ़कीर और रिवायतों के सीट पैदा करने हैं। मैं नहीं कर सका, मैं मानता हूँ और जानता हूँ। तो शौक़ को ख़त्म करते हुए इकबाल ने एक शिकवा फिर किया दूसरे लीडर से, टीचर से और प्रोफेसर से और VC ज़हरुद्दीन से, कि गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा की तकरार का नाम नहीं, ये 360 बुतों के खिलाफ एक वो क्या कहता है ना, प्रोटेस्ट है, ये उसके खिलाफ आवाज़ हक है। ये खानका से निकल कर इसमें शबीर अता करने का नाम ला इलाहा। आई कैन अश्योर यू योर हाइनेस। और आखिर में मैं कहूँगा कि इकबाल का जो आखिरी पैगाम है ना नौजवानों के लिए, कौम के लिए, उम्मीद पे, हम इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिन में हलचल हुई है, तो उम्मीद जो नाउमीदी निस्बतन कम हुई है। हलचल की वजूहत आपको पता ही है, पानी पानी पानी, इंडिया इंडिया इंडिया। लेकिन नाउमीदी जो कौम में प्रवेल कर रही है, उसको यकीन में बदलने का नाम भी ज़ौक़ यकीन है। जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें, और ग़ुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें। तो अब आपको ज़ौक़ यकीन पैदा बढ़ाना है नौजवान में, ताकि वो उनमें तुम ज़ौक़ तमाशा आए। ज़ौक़ तमाशा आएगा तो वो साहिब ज़ौक़ होंगे। जब साहिब ज़ौक़ होंगे तो कुव्वते इश्क से वो हर पस्त को बाला करने की उनमें स्ट्रगल आ जाएगी, और वो साहिब यकीन हो जाएंगे। साहिब यकीन शख्स जब समुंदर में डुबकी लगाता है ना कुव्वत यकीन के साथ, ज़ौक़ यकीन के तड़के के साथ, तो उसके हाथ में नेस्ले की बोतलें या प्लास्टिक के टुकड़े नहीं आते, उसके हाथ में गोहरे यकदाना आता है। वही है साहिब इमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से, वही है साहिब इमरोज़ जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समुंदर से निकाला गोहरे फरदा। गोहरे फरदा क्या तरक्की, खुशहाली, कामरानी, शादमानी, वो हमारे सामने है। हमें ज़ौक़ यकीन के साथ एक डिप देने की ज़रूरत है, ताकि हम उठा सकें कौम को और उनको उम्मीद दे सकें। ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म व इरफान, ना हो ना उम्मीद। मैं 60+ में ना उम्मीद नहीं हूँ। हम नलके से पानी पीते थे, आज 200 रुपये की बोतल पीता हूँ मैं। मुझे हेपेटाइटिस B और C हो जाएगा, डर डाल दिया कि मेरे पेट खराब हो जाएगा। तो हम रिवर्स जो हो रहे हैं, हम फिर भी ना उम्मीद नहीं हैं, क्योंकि वो नाउमीदी ज़वाल इल्म व इरफान। अगर मेरे पास कोई इल्म है तो नाउमीदी उसका ज़वाल है, उसका एंड है, उसका डेस्टिनेशन है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपने दोस्तों से हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसी तकरीबात हो तो मेरे पास रख लिया करें। और हमेशा ये हुआ कि मैंने जब कहा, मेरे पास जब कोई तकरीबात होती हैं, मैंने उसके लिए हाल बनाया अपना कॉस्मोपॉलिटन क्लब बाग़ जनाब के खूबसूरत एनवायरनमेंट में, तो मैं कहता हूँ आपका सुबह तक टाइम है। अब जब तक कोई बात करना चाहे, हमने कभी किसी को नहीं रोका, ताकि तसल्ली से जो जितना घंटा कर ले, आधा घंटा कर। तो यहाँ चूँकि टाइम थोड़ा सा मुकर्रर था, तो मैंने भी बहुत सी बीच में बातें छोड़ दी, जैसे आप कह रहे थे। अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा कहीं मह कामिल न बन जाए। तो मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा ज़रीन नाज़िया साहबा को कि आप कुर्ब बख्श स्टेज को तशरीफ़ लें और हमें अपने ख्यालात दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा ज़रीन नाज़िया है। मैं शोबा फ़ारसी पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है, और पता नहीं सर ने मुझे एज़ाज़ बख्शा वाइस चांसलर लाहौर यूनिवर्सिटी कह के, या कुछ और जो उनके दिल में बहुत सारी बातें थी,
کیونکہ ڈگریاں تو واقعی بانٹی جا رہی ہیں, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اقبال کی رباعی سے آغاز کروں گی. سرود رفت باز آید که ناید، نسیمی از حجاز آید که ناید، سرآمد روزگار این فقیری، دیگر دانای راز آید که ناید. کہ وہ سرود رفتہ، وہ نغمہ جو چلا گیا ہے پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. نسیمی از حجاز آید کہ نہ آید، حجاز سے پھر وہ باد نسیم آئے گی کہ نہیں آئے گی جو اس کا پیغام تھا. سرآمد روزگار این فقیری، اس فقیر کی زندگی ختم ہونے کو ہے، اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے. دیگر دانائے راز آید کہ نہ آید، پھر کوئی دانائے راز آئے گا یا نہیں آئے گا. تو بات یہی ہے جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اقبال کی فہم کو، اس کے پیغام کو، اس کی فکر کو نوجوان نسل تک منتقل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. انہیں یہ بتا سکیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اقبال کا جاوید نامہ جو ہے، جس کے اندر افلاک کی سیر بھی ہے، اور اس کے اندر جو آخری موضوع خطاب جاوید ہے وہ نوجوانوں سے خطاب ہے، اور اس کے اندر جو وہ پہلی ہی بات کرتا ہے وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیسکلی تربیت کہاں سے شروع ہوگی. تو اس نے جہاں کہا نا مادرت در سے نخستین بات ہو داد، تیری ماں نے پہلا سبق جو تجھے دیا، غنچہ یہ تو از نسیم او گشاد، تیری یہ کلی، یہ تیرے ہونٹ جو غنچے کی طرح بند تھے اس کی باد نسیم سے کھل گئے. اور اس نے سکھایا کیا؟ لا الہ از مادرت آموختی، تو نے اپنی ماں سے کیا سیکھا؟ لا الہ. اس نے جب پہلے ہی لا الہ الا اللہ کا مطلب، اس کی کن تمہارے اندر رکھ دی تو پھر تمہیں خود بخود خودی سے خود شناسی تک کا سفر تمہارا طے ہو گیا. تم جان گئے کہ خودی کیا ہے. یہ خودی سے بے خودی تک کا سفر ہمیں اپنے نوجوان میں ڈالنا ہے، اسے بتانا ہے. جیسے کہا نا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. وہ ایسے ہی ہے جس نے جان لیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ کسی کے سامنے کیوں جھکے گا؟ وہ خود بخود جان لے گا کہ میں اس روح مطلق کا حصہ ہوں، میں خلیفۃ الارض ہوں، ذمہ داریاں میری ہیں. جو آپ بات کر رہے تھے شکوہ اور جواب شکوہ کی، میں حلفاً کہتی ہوں جم خانہ میں ایک تقریب تھی، وہاں پر میں اسی طرح گفتگو کرنے کے بعد ایک ہمارے سیاستدان بہت سینئر، ان کے ساتھ بات ہوئی. میں نے کہا جی شکوہ اور جواب شکوہ پڑھانے کے لیے مجھے بلایا گیا تھا بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں کہ ان بچوں کو بھی یہ پڑھایا جائے. تو میں نے کہا میرے لیے بڑی خوشائند بات تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو افغانیوں کی اور ان کی باتیں ہیں. جبکہ اگر ہم جانیں کہ جب وہ کہتا ہے نا بامن میں آ کے مسلک شبیرم آرزوس، میرے ساتھ مت آ کیونکہ مجھے مسلک شبیر کی آرزو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوس، کہ مجھے تیر و سنا اور خنجر و شمشیر چاہیے. ارے آج کے دور میں، اس وقت تو اسی طرح سے فاتحین نے فتح کی اور فتوحات کرنے کے بعد مسلمانوں کی اقلیم اور ان کی فتوحات بڑھتی گئیں، لیکن آج ہم قلم سے جہاد کرتے ہیں، آج ہم فکری جہاد کرتے ہیں. آج ایک ایسی بات نوجوان کے اندر ڈال دی جائے کہ اس کے اندر وہ چنگاری بھڑک اٹھے. میں ہر بار ایک جملہ ایک ایرانی کا کوٹ کرتی ہوں کہ وہاں پر 2000 اشعار امام خمینی نے سنائے اقبال کے، ہر جلسے میں پڑھتے تھے اور وہاں انقلاب آ گیا. وہ انہی شعروں کو پڑھ کر لوگوں کو گرماتے تھے کہ اقبال نے یہ ہمارے لیے کہے ہیں. تو اتنے عرصے بعد آپ ڈاکٹر نواب کم یونیورسٹی سے آئے اور انہوں نے کہا آپ لوگوں کو بڑا فخر ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے نوجوانوں کے اندر بھر دیں تو آپ کسی بھی قوت کا مقابلہ کر جائیں گے، اور وہ ہے علامہ اقبال کی فکر. اسے اپنے بچوں کے اندر ڈال دو، کوئی تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. اقبال نے ایک جو
ایک مچھلی کا اور عقاب کی جو گفتگو ہے، ایک مکالمہ ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب وہ مچھلی کہتی ہے نا عقاب سے کہ تجھے تیرنا آتا ہے، تو پانی کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے، تو اس نے کہا صحراس کے دریاست ہے بالوں پر ماس، کہ صحرا ہو یا دریا ہو سب کچھ ہمارے پروں کے نیچے ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ تم اقبال کے شاہین ہو، بلندی پر پرواز کرو، اپنی فکر کو بلند رکھو، کسی کے سامنے مت جھکو، تم اگر باہر بھی جاتے ہو تو اپنا ٹیلنٹ لے کر، اپنی شناخت لے کر، اپنی شناخت کھونے تو نہیں جاتے نا، تو اپنی شناخت مت کھوئیں۔ اور ایک صرف میں چیزیں یوں سب کی سنتی ہوں، نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ اسی سے گفتگو ہو، تو مشرق کی جو بات ہے نا، اقبال نے جب کہا نا خاور ہمیں مانند غبار سر راہیست، یک نالہ خاموش و اثر باخت آہیست، از نالہ مرغ چمن از بانگ اذان خیز، از گرمی ہنگامی آتش نفسان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ یہ ہم سب کو پڑھاتے ہیں کہ جی خواب گران سے اٹھ جاؤ، گہری نیند سے جاگ جاؤ۔ اب اقبال نے قوم کو پتھر مار کر نہیں جگایا، اس نے یہی فکر دی نا ان کو، اسی فکر سے روٹے۔ تو اس نے جب مغرب میں دیکھا کہ مشرق کتنی مشکلات کا شکار ہے، مغرب کی کامیابیوں کو قریب سے دیکھا، تو اسے لگا کہ یہ تو ہمارے مشرق کی ہی ہر چیز کو چرا کر اور انہی آئیڈیاز کو لے کر لوگوں پر حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں پر۔ تو اس نے مشرق کو گوئٹے کے دیوان مغربی کے جواب میں پیام مشرق لکھ کر انہیں بتایا کہ تمہیں اٹھنا ہے، یہ سب عظمت رفتہ تمہاری ہے۔ میں مزید بات کو لمبا نہیں کروں گی، اور جو ہمارے دوست رہتے ہیں وہ گفتگو فرما لیں۔ بہت شکریہ۔ جنید اقبال ندیم صاحب بھی بہت بڑے رائٹر ہیں، اقبالیات پہ کی پی ایچ ڈی ہے، تشریف رکھتے ہیں۔ قائد صاحب کو حکم ہے کہ وہ بھی کوئی تھوڑا سا اپنے ذات بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، معزز خواتین و حضرات، موضوع تو ہے کہ پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں، لیکن ابھی میں نے سنا کہ اداروں میں اور لوگوں میں کیڑے نکالے گئے، تانے دیے گئے، یہ تو موضوع نہیں ہے۔ شکر، خدا کا شکر ادا کریں، جب پاکستان بنا تو صرف 2 یونیورسٹیاں تھیں، ایک پنجاب یونیورسٹی لاہور اور ایک ڈھاکہ یونیورسٹی ڈھاکہ۔ اس وقت 300 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں جو ڈگری ایوارڈنگ ہے اور یونیورسٹی ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے اہم کام کر رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں، خواہ وہ کالج ہو، خواہ وہ اسکول ہو، خواہ وہ یونیورسٹی ہو۔ ایسے ہی کیڑے نکالے جانا اور تانے دے جانا، یہ فکر اقبال نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، جیسے پروفیسر انجینئر صاحب نے شعر پڑھا تھا کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک مکالمہ ہے انسان اور خدا کے درمیان، مانانم کیا زہر نوشین سازم، مانانم کیا سنگ ہے نسازم۔ میں وہ ہوں جس نے جو پتھر سے آئینہ بناتا ہے، میں وہ ہوں جو زہر سے مشروب بناتا ہے۔ تو شب افریدی چراغ افریدم، تو نے رات بنائی اور میں نے چراغ بنایا، مطلب کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہی بنایا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، احساس کریں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے۔ جو شخص جو بھی کردار ادا کر رہا ہے یا جو اس کو ذمہ داری ملی ہے یا کردار ملا ہے، اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ حرف آخر کوئی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال جرمنی نہیں پڑھنے گئے تھے، انگلینڈ نہیں گئے تھے۔ ہمارے اگر بچے پڑھ کے پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، یہ تو بڑائی ہے۔ ساری دنیا میں بے شمار پاکستانی کام کر رہے ہیں اور اہم اداروں میں کام کر رہے ہیں، سینسٹیو اداروں میں پاکستانی جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ وہ جاپان میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے اور انگلینڈ میں بھی ہیں۔ یہ ایسے ہی پتہ نہیں سلوگن کسی نے بنا لیا کہ یہاں کیوں نہیں کام کرتے، یہاں بھی کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہاں بھی کام کرتے ہیں۔ یہ تو بڑائی ہے پاکستانیوں کی، نوجوانوں کی۔ اسی تعلیمی اداروں سے یہیں سے پڑھ کے وہاں جا کے وہ کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور فکر اقبال کو سمجھنے کے لیے وہ جہاد صرف لڑائی کا نہیں ہے، تلوار کا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی جو کتاب ہے، 7 لیکچرز ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، وہ ہے فکر اقبال۔ شاعری اپنی جگہ کمال ہے۔ 16,000 اشعار لکھے ہیں علامہ اقبال نے، جس میں 9,000 پرشین میں ہیں
और 6,000 जो है वो उर्दू में है, पर्शियन में बहुत रिच है, जैसे मैंने अभी एक शेर पढ़ा है। तो ये कहने की बात ये है, वो जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम है, वो पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद समझने के लिए मशरक़ व मगरब का फ़लसफ़ा आता होगा, फिर आप समझ सकेंगे। मतलब समझाने के लिए एक मिसाल मैं अमूमन देता हूँ कि इब्न मिस्कवे का नाम है, इल्लामा इक़बाल ने कई दफ़ा उसमें जिक्र किया है, इसरार खुदी में भी किया है। अब इब्न मिस्कवे कह के इल्लामा इक़बाल आगे चल पड़ते हैं। अब उसके बारे में हम जानते होंगे तो बताएंगे या समझेंगे। इब्न मिस्कवे मुस्लिम फ़लसफ़ी है, इमाम गज़ाली से पहले उनका पीरियड था, अखलाकियत के माहिर हैं और नज़रिया इर्तिक़ा सबसे पहले उन्होंने दिया डेनमार्क, और ये क्या उसका नाम है, डार्विन, ये तो बाद में आए। तो मुराद कहने की ये है कि एक से एक बढ़ के जो मुसलमान है और तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम है इकबाल का, जो आज से 100 साल पहले पैगाम दिया था। अब उस पैगाम में इत्तेहाद चाहिए, अब उस पैगाम में रिकन्स्ट्रक्शन चाहिए। ये इल्लामा इकबाल का फिक्र है, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बस मैं आखिरी बात करके खत्म करता हूँ। एक अनाए सगीर होती है जो हम हैं, जो मोमन है, एक अनाए कबीर होती है वो अल्लाह ताला है। उस तक पहुँचने के लिए उसकी दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो पूरा होंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के इदारे अजीम इदारे, खा तलीमी इदारा हो, खा कोई पुलिस हो, खा कोई बैंक हो या कोई हो, अपना अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हलाल की रोजी कमा रहे हैं। क्यों हम ताने दे रहे हैं औरतों की तरह? औरतों के बराबर आपने मतलब जैसे एक रवायती बात होती है, तो और क्यों हम यानी बच्चों की तरह ये कह रहे हैं कि ये है, क्या करें? यही करेंगे जो फिक्र इकबाल है। फिक्र इकबाल ये है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सारा, यानी हर शख्स, हर फर्द एक इनफरादी खुदी होती है, एक इज्तिमाई खुदी होती है। ये फिक्र इकबाल है। इनफरादी खुदी ये है कि हर फर्द जो है वो मिल्लत के मुकद्दर का सारा, वो अपना अपना काम करे। इज्तिमाई खुदी जो है वो कौमी है, वो रियासती है, वो रियासत है, वो कौम है, वो अपना काम करे और साथ लेके चले सबको। अब बात करने की तो बहुत है, लेकिन अमर नदीम कासमी का शेर वो यहाँ फिट करने के लिए कोशिश करता हूँ कि कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि मैं साहिब सदर को दावत खिताब दूँ और वो अपना सदारती खुतबा इरशाद फरमाएँ, ये आधे मिनट के लिए दो बातें कि एक तो अल्लामा इकबाल एक ऐसी हस्ती थे, उन्होंने जो लिखा कि बड़ी तारीख़ी रवायत में बड़े लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो है कि उसे कौम ने नहीं समझा। अगर कौम ने उन्हें बर वक्त समझ लिया होता तो बहुत पहले इनकलाब आ गया होता। और दूसरी बात है कि उसे अंग्रेज़ों ने भी नहीं समझा। अगर उन्होंने समझ लिया हो तो बहुत पहले शहीद कर देते, फारिग कर देते। वो भी नहीं समझा, इन्होंने भी नहीं समझा। तो इकबाल को समझने के लिए ये वो हस्ती है कि सदियाँ चाहिए। और हम कोई अब कर लें बात, तो बाद में कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है सबसे अहम बात, एक तो ये कि दूसरी है कि आज आपने जो मौजू दिया पाकिस्तान और हमारी जिम्मेदारियाँ, कसम खुदा की इतना मुश्किल मौजू है कि किसी ने इस पर इजहार ख्याल करके जेल में जाना है। मेरी तो इतनी जरूरत नहीं कि मैं इस पर बात करूं, इसलिए कि यहाँ से बाहर भी जाना है। और शाबाश पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ तमाम मुकर्रिरीन को कि उन्होंने इस मसलियत पसंदी से काम लिया और इस मौजू को अवॉइड किया ताकि एकेडमी भी चलती रहे और वो भी अपने बच्चों के साथ घरों में खुश रहे। तो आप जो कह रहे थे तो बड़ा मुश्किल है जो है साहब, आप बेशक रिटायर हो गए लेकिन वो नहीं देखते कि कोई रिटायर है या बूढ़ा है या जवान है, हालात बड़े ख़राब हैं। तो खाए साहब ऐसे मौजू से भी अवॉइड किया करें और पहले लोगों को बताएं कि आपके पास 2-2, 4-4 मिनट है और उसको तरतीब को रखें। ये हम मशावरत कर लेंगे, मैं तो एक कारकुन सा आदमी हूँ, मेरी क्या बात है, कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ साहिब सदर जो सदारत फरमा रहे हैं, राणा एजाज हुसैन साहब मारूफ से काल रहे हैं, 40 साल से कुवैत में इकबालियात पे भी साथ काम कर रहे हैं। वेलकम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
जनाब इंजीनियर ख्वाजा वहीद साहब, सदर फ़िक्र इकबाल फाउंडेशन, दानश्वरान इकबाल, ख़वातीन व हज़रात, वक्त बहुत कम है, मेरे हिस्से में 2 मिनट आए हैं। फ़िक्र इकबाल फाउंडेशन अभी इर्तकाई मराहल तय कर रही है। मेरा ख़्याल है उनको हमें मार्जिन देना चाहिए और आइंदा की तकरीबात में यकीनन वो मुकर्रीन के लिए टाइम जो है वो फ़िक्स करेंगे ताकि तकरीब जो है वो अपने टाइम पे ख़त्म हो सके। मैं इकबालियात के हवाले से अब लंबी चौड़ी बात करने के पोजीशन में नहीं हूँ, टाइम का मसला ऐसा है, लेकिन साथ साथ इकबाल के कुछ अशार सुनाकर और चंद एक बात कर इजाज़त चाहूँगा। अफ़कार जवानों के खफ़ी हों के जली हों, डॉक्टर साहब, अफ़कार जवानों के खफ़ी हों के जली हों, पोशीदा नहीं मर्द कलंदर की नज़र से। मुझको मालूम है मेरे अहवाल के मैं भी, मुझको मालूम है तेरे अहवाल के मैं भी, मुद्दत हुई गुज़रा था इसी राह गुज़र से। इसलिए हज़रत अल्लामा ने फरमाया, वो कल के गमों ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, वो कल के गमों ऐश पे कुछ हक नहीं रखता, जो आज खुद अफरोज़ व जिगर सोज नहीं है, वो कौम नहीं लायके हंगामा फरदा, जिस कौम की तकदीर में अमरोज़ नहीं है। साहबान ज़ीवकार, मैं गुज़श्ता 35-40 साल से कुवैत में हूँ और बाकायदा हम तकरीबात इकबाल सेमिनार के रूप में कर रहे हैं। डॉक्टर उज़मा बैठी हैं, चंद दिन पहले मेरी उनसे ये बात हुई। हम वहाँ इकबाल चेयर भी कायम करना चाह रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हम इस अज़म में कामयाबी दें। अब मैं एक वाक़यात के हवाले से बात अपनी इख्तिताम की तरफ ले जाऊँगा। जब हज़रत अल्लामा ने 1915 में अपनी मारूफ नज़म, फ़ारसी की नज़म असरार खुदी लिखी, तो उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर निकलसन का ख़त आया कि साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसका इंग्लिश तर्जमा कर सकूं। उस वक्त हज़रत अल्लामा के पास उनके दोस्त वहीदुद्दीन फ़कीर बैठे थे। उन्होंने अपनी किताब डॉक्टर साहब रोज़गार फ़कीर में ये लिखा है कि हज़रत अल्लामा की आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तो मैंने कहा कि साहब आपको तो खुश होना चाहिए, अब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, उस निस्बत से, उसकी तवस्सुत से आप अपना मैसेज जो है दुनिया तक फैला सकते हैं। तो हज़रत अल्लामा ने जो जवाब दिया वो हमारे आज के मौजू से मुनासबत रखता है। तो हज़रत अल्लामा ने कहा, साहब मैंने ये मसनवी उनके लिए नहीं अपनी कौम से के लिए लिखी थी जो उससे बेखबर है। हम उससे बेखबर हैं आज भी। हम जिस तरह अंग्रेज़ के दौर में कहा जाता था ना कि रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो, आज बड़े सलीका शारी से रूह इकबाल और उर्दू ज़ुबान हमसे दूर की जा रही है। ये इस दौर का अलमिया है। इसी तरह हज़रत अल्लामा ने, आपको मालूम है कि एक वक्त ऐसा भी आया था वो तर्क शेर हो गए थे, उन्होंने शायरी तर्क कर दी थी। फिर अपने दोस्त सर शेख अब्दुल कादिर मखज़न वाले जो थे उनकी असरार पर, बल्कि ज़िद पर उनको माइल करने की कोशिश की। तो उन्होंने अपने पर उस्ताद डॉक्टर प्रोफेसर आर्नल्ड से मशवरा किया। तो आर्नल्ड ने जो बात कही थी वो आज भी हमारे इस मौजू के साथ निस्बत रखती है कि इकबाल, तुम्हारी शायरी की, तुम्हारे अफकार की, तुम्हारे खित्ते को, तुम्हारे लोगों को ज़रूरत है। तो हमें लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम फैज़ के इस दरिया से, इकबाल के इस मीनारे नूर से, इकबाल की इस शमे हदायत से हम कितने फैज़ याब हुए हैं, ये हमें सबको सवाल करना चाहिए। लेकिन हम मायूस नहीं हैं।
इकबालियात पर काम हो रहा है, तमीर वतन का भी काम हो रहा है। अब सब जगह अंधेरा नहीं है, इंशाअल्लाह रोशनी होगी। तो आप पैवस्ता रहें और उम्मीदें बहार रखें। मेरी गुजारिश ये है फ़िक्र इकबाल फाउंडेशन से कि हज़रत अल्लामा को जो सबसे ज़्यादा तवक्कुआत थी वो नौजवानों से थी। आज हमारे दानश्वर तो मौजूद हैं, ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं, लेकिन नौजवानों की तादाद जो है वो ना होने के बराबर है। तो आइंदा की तकरीबात में मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि नौजवान जो हैं उनको भी दावत दी जाए ताकि इकबाल का पैगाम उनको पहुँचाया जाए, ताकि कोई इनकलाब की सूरत बन सके। जी हाँ, फ़िक्री इनकलाब जो है वो तो उसका सबब बन सके। तो मैं इन्हीं मारूज़ात पे आपसे इजाज़त चाहूँगा और अल्लाह ताला हम सबको खैर पे जमा रखे और खैर बांटने का हुनर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज की तकरीब इख्तिताम पजीर हो रही है और आखिर में ख्वाजा वहीद साहब फ़िक्र इकबाल की जानिब से हमारे मुकर्रीन और साहिब सदर को शील्ड पेश करेंगे। तो इसको वसूल करने के लिए तशरीफ़ लाएँ जनाब राना एजाज हुसैन साहब और नौजवान मुकर्रर हमारे जो सारा वक्त हमारा